مسجد میں نہیں جا سکتی، کعبہ تو دوسری بات ہے۔ مسجد الحرام سے تو آپ کوئی نجس شے لے کر گزر بھی نہیں سکتے، آپ مسجدوں سے گزر سکتے ہیں، اور کعبے کا تقدس، اس کی پاکیزگی تو بہت بلند ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ایکسیڈنٹلی نہیں ہوئی تھی، حادثے کے طور پر نہیں ہوئی تھی، منصوبہ تھا۔ اگر میں یہاں سامنے جا رہا ہوں، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ 7 سمندر 5 سال قرآن درمیان، ارتھ کوئک آ جائے، زلزلہ آ جائے، اور سامنے کی دیوار میں شگاف پیدا ہو جائے، تو میں آگے بڑھوں گا پیچھے ہٹوں گا؟ پیچھے ہٹوں گا نا۔ پھٹتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر انسان پیچھے ہٹتا ہے، آگے تھوڑی بڑھتا ہے۔ فاطمہ بنت، اب فی الحال میں یہی کہہ رہا ہوں جو مشہور ہے، ورنہ ہے نہیں ہے، بات تو کچھ اور ہے، کہ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھ رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں کہ دیوار بقول آپ کے، میں نہیں کہتا ہوں اس کو، میرا نظریہ دوسرا ہے، بقول آپ کے دیوار پھٹی، تو اگر دیوار پھٹی تو فاطمہ بنت اسد کو پیچھے ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹی، پھٹی ہوئی دیوار کے اندر داخل ہو گئی، اس لیے مطلب یہ کہ جانتی تھی کہ یہ ہوگا۔ فاطمہ بنت کعبے کے اندر تشریف لے گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ دیوار کے پھٹتے وقت بھی ڈر ہونا چاہیے تھا، دیوار کے بند ہوتے وقت بھی ڈر ہونا چاہیے تھا کہ اب نکلوں گی کیسے یہاں سے، مگر نہ شگافتہ ہوتے وہ ڈری، نہ بند ہوتے وہ ڈری۔ مولا علی پیدا ہوئے، کعبے کے اندر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ۔ یہاں پہ یاد آ گیا مجھے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، قریب ہوئی ہے ان سے، وہ آپ کی طرف سے آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے دیجیے، ان کو سپورٹ کیجیے، بہت مخلص انسان ہے، بہت پڑھا لکھا انسان، بہت باہمت انسان ہے، کہوں یا نہ کہوں، سمجھ لیجیے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ کہیں تقریر کر رہے تھے تو دوران تقریر ایک شخص نے سوال کر لیا، وہی سجدے والی بات آ گئی نا، وہی دوران تقریر ایک شخص نے سوال کیا کہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب شام کے امیر کا نام لے کر کہا، اس نے تو نام ہی لے لیا تھا، اب آپ سمجھ لیجئے، امیر شام کا نام لے کر کہا کہ اس میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اب آدمی تقریر کر رہا ہے، ابھی تقریر میں سوال کر رہے ہیں، آدمی بہت تیز ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیے، وہ نبٹ لیں گے، وہ نبٹ لیں گے۔ بیچ مجمع میں دوران تقریر ایک شخص نے سوال کیا کہ اس میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ان کا قول ہے، کوٹ ہے، میری بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو ان کا وہ ایک جملے میں بات میں ختم کرنے کے بعد، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں اگر وہ سجدہ نہ کرتا تو لوگ اسے کافر کہنا شروع کر دیتے، اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو لوگ انہیں خدا کہنا شروع کر دیتے۔ یہ بات تو کسی شاعر نے بھی نہیں کہی، ہندوستان کے بھی شعراء ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، کئی یہ تصویر لکھنوی تھے، وہ اس سے ملتی جلتی بات کہی ہے انہوں نے، مگر یہ بات پھر بھی نہیں کہی ہے۔ تصویر لکھنوی نے کہا ہے کہ علی کعبے میں آتے ہی اگر سجدہ نہ کر لیتے، علی کعبے میں آتے ہی اگر سجدہ نہ کر لیتے، نصیری تو نصیری ہے، زمانہ بھر خدا کہتا۔ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ۔ بس بھائی شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں اور میرا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، 5-6 منٹ اور باقی ہیں۔ تو علی کو کعبے میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ دنیا پر یہ ظاہر ہو کہ علی پیدا ہوئے تو پاک و پاکیزہ، علی پیدا ہوئے تو ایمان لیے ہوئے، اور علی پیدا ہوئے تو پہلا کام سجدہ۔ رسول شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے، یہاں علی کا مرتبہ دکھانا تھا، وہاں ابو طالب کا مرتبہ دکھانا تھا۔
جس کے بیٹے کا یہ درجہ ہو کہ اسے اللہ اپنے گھر میں پیدا کرے، اس باپ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اس باپ کا مرتبہ یہی ہوگا کہ اس کے گھر میں رسول پیدا ہو۔ اور میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اسے دل سنبھال کے سن لیجئے۔ جو میں نے عرض کیا کہ ابو طالب کی صفائی دینا تھی، اگر معاذ اللہ ابو طالب بت پرست ہوتے تو جس اللہ نے اس رسول کے وصی کو اپنے گھر میں اتارا تھا وہ کبھی گوارا نہ کرتا کہ ایک بت پرست کے گھر میں رسول آئیں۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں علی آگے، علی کا مرتبہ زیادہ، اس لیے کہ علی وہ کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا۔ رسول کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، بس دو بات ختم ہو گئی 2-3 منٹ کے اندر۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ علی پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن پڑھا، رسول پیدا ہوئے تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ مگر آپ ذرا سمجھ سے کام لیجیے۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے دہرادون اور ہردوار کے بیچ میں، رشی کیش، ہندوؤں کا تیرتھ استھان ہے، جہاں میرے علم میں کوئی مسلمان نہیں، ایک آدمی بھی وہاں مسلمان نہیں، سب ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں وہاں پیدا ہوا اور میں وہاں اس عمر تک پہنچ گیا اور میں نے کوئی مجلس نہیں پڑھی۔ میرا لڑکا کراچی میں آ کر بس گیا اور آتا بھی ہے ماشاءاللہ، اور اس نے یہاں مجلس پڑھی، تو کیا اس کے مجلس پڑھنے سے کراچی میں اور رشی کیش میں میرے مجلس نہ پڑھنے سے اس کا مرتبہ زیادہ ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے وہ مجلس کس کے سامنے پڑھتے ہیں؟ وہاں تو رام کتھائیں ہو رہی تھیں، وہاں تو بھجن ہو رہا تھا، وہاں تو کوئی رسول کو جانتا ہی نہیں، وہاں تو کوئی علی کو جانتا ہی نہیں، وہاں تو کوئی حسین و حسن کو جانتا ہی نہیں، تو مولانا مجلس کیا پڑھتے ہیں؟ جہاں کوئی جاننے والا نہ تھا تو جاننے والوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجلس نہیں پڑھی، نہیں کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ بیٹا کراچی میں آیا جہاں سب اہل بیت کے جاننے والے تھے اور جاننے والے تھے، اس نے یہاں مجلس پڑھی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، رسول کی گود میں آتے ہی علی نے قرآن نہیں پڑھا تھا، روایت پڑھیے تو پوری پڑھیے۔ رسول کی گود میں جیسے ہی علی آئے آنکھیں بند تھیں، اور رسول کے آغوش میں آتی علی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر سب سے پہلے رسول کے چہرے اقدس منظر ڈالی۔ رسول نے جواب دیا، جیسی علی نے رسول کو دیکھا ویسی فرمایا۔ رسول نے صاحب مدارج النبوت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، جو سننی آدمی ہے بہت بڑے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم۔ اے علی تم نے اپنی آنکھ بند رکھی تھی اس لیے کہ مجھے سب سے پہلے دیکھو، میں نے اپنے علم کے خزانے کو بند رکھا تھا تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد دہان علی میں رسول نے اپنی زبان ڈالی۔ یہ رسول کی زبان ہے، یہ معصوم کی زبان ہے، سمجھ لیجیے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، امام علی النقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ ابو ہاشم جعفری آپ کے اصحاب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے سامنے امام تشریف فرما تھے کہ ہندوستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا، اس زمانے میں جب ہندی نہیں بولی جاتی تھی، جب سنسکرت بولی جاتی تھی، اور انہوں نے آ کر اپنی زبان میں امام سے گفتگو شروع کی، اور امام نے انہی کی زبان میں ان سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جواب دیا، ان کے مسائل کو حل کیا سنسکرت بول کے۔ جب وہ واپس چلے گئے تو کہنے لگے مولا یہ کیا، یہ سنسکرت آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک سنسکرت کیا، دنیا کے جس حصے سے بھی جو زبان بولنے والا آئے گا میں اس کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اس لیے کہ میں خلق کا امام بنایا گیا ہوں۔ امام کو انٹرپریٹر اور ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سن لے توجہ فرمائیے گا، ابھی حیرت زدہ بیٹھے کہ یہ کیسے ہوا؟
کہا تم کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ یقین تو ہے مگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ امام نے کہا چاہے سامنے کنکر پڑا ہے نا، پتھر، یہ اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا، امام نے اپنے دہن کے اندر رکھا، زبان کو گردش دی، تھوڑا سا لعاب دہن سے آغشتہ ہوا، کہا کہ اب یہ کنکری اپنے زبان میں تم رکھ لو۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ چند سیکنڈ تک وہ کنکری امام کے لعاب دہن سے مس ہو گئی، اور مس ہونے کے بعد جب میرے منہ کے اندر گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے دنیا کی ہر زبان آ گئی۔ دیکھا آپ نے، لعاب معصوم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک کنکری چند سیکنڈ تک لعاب معصوم سے آغشتہ ہو جائے اور پھر کسی غیر معصوم کے دہن میں جائے تو اس کو زبانیں آ جاتی ہیں، اس کو علم آ جاتا ہے۔ علی نے قرآن سنایا تھا، مگر کس وقت؟ جب علی نے دہن کھولا اور رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی۔ اسی لیے مولا فرمایا کرتے تھے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو علم کے چشمے بہ رہے ہیں یہ لعاب رسول کی تاثیر ہے۔ بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو جب زبان رسول دہن مولا علی میں گئی تب آپ نے فرمایا کہ اقرأ یا رسول اللہ، خدا کے رسول میں کچھ پڑھوں؟ 2 منٹ کی نعمت اور ہے، بس آپ سنائیں۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم اپنا عقیدہ وضاحت کے ساتھ بیان بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام نے کبھی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ صحابہ کرام نے خود اپنا مرتبہ پہچانتے تھے، بہت عظمت تھی، مگر انہوں نے کبھی اپنی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے ہم ان سے رہنمائی نہیں لیتے۔ دین کے مسائل ان کا ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سب ہے، ہم دین اس سے لیتے ہیں رسول کے بعد بھی کہ جو عصمت کا لباس پہنے۔ احترام ان کا بھی ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، ہم پہ الزام مت لگائیے، احترام ہم ان کا بھی کرتے ہیں، مگر دین ہم ان سے لیتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے مثال دے دوں اور بات کو ختم کروں۔ جب میں شروع میں یہاں آیا ہوں 70s میں، ایسی گھومنے پھرنے آیا تھا، اس زمانے میں حضرت علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ جو خطیب پاکستان تھے، جیسا خطیب یہاں پیدا نہیں ہوا، ان کا زمانہ تھا اور طوطی بول رہا تھا ان کا۔ تو میں ایک آدھ مجلس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں وہ تقریر کر رہے تھے اس کے پیچھے ٹیپ ریکارڈرز، اب جو میری ایج گروپ کے ہیں وہ لوگ اندازہ کریں گے، بچے ہیں وہ بیچارے سمجھیں گے، میری اتنے بڑے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے۔ ہر شے جب ایجاد ہوتی ہے تو کوالٹی اس کی کم ہوتی ہے، سائز اس کا بڑا ہوتا ہے، اور جب ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جاتی ہے تو سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے، کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے اور اس پر اتنے بڑے بڑے اسپول چلا کرتے تھے، چکے گھما کرتے تھے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ زمانہ، اس زمانے میں نے فرض کیجئے، میں نے کیا نہیں تھا، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقاموں کا ایک اسپول میں لے کر لکھنؤ گیا اور میں نے کہا بھائی کیا مقرر ہے، وہ کیا خطیب ہے، وہ کیسی تقریر کرتا ہے، وہ کیا انداز ہے، وہ کیا اسلوب ہے، وہ کیا ڈکشن ہے، اور یہ دیکھو میں اسکول میں ان کی تقریر ریکارڈ کر کے لایا ہوں۔ میرے گھر میں ایک ویسے ہی ریکارڈر رکھا ہوتا، گرینڈک کا، اس زمانے میں جرمن آیا کرتا تھا، اس کو میں نے چلایا، لوگوں نے علامہ صاحب کی تقریر کو سنا۔ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر اس کو منتقل کروں؟ میں نے کہا کیا حرج ہے، آپ سنیں گے مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، وہاں سے وہ اپنا اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر لے کر آئے۔ اس زمانے میں ریکارڈنگ کیسے ہوتی تھی ریکارڈر سے؟ وہ یوں ہوتی تھی کہ میں نے اپنے ٹیپ ریکارڈر کو پلے پر لگایا، آن کیا، اس میں علامہ کی آواز گونجی، انہوں نے اپنے ریکارڈر کو آن کیا، ریکارڈنگ بٹن دبایا اور اس کا مائکرو فون، اس ریکارڈر کا مائکرو فون میرے ریکارڈر کے سامنے لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں سے جو آواز نکل رہی تھی
وہ مائکروفون کے ذریعے اس اسکول میں منتقل ہوتی رہی اور ریکارڈنگ ہوتی رہی. توجہ فرمایا آپ نے. علامہ کی تقریر اس میں آ جائے گی پوری. مگر اس میں ایک پرابلم ہوتی تھی. اس میں یہ پرابلم ہوتی تھی کہ چونکہ مائکروفون کے ذریعے وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ کی آواز کے ساتھ اگر کسی آدمی نے آ کر کچھ اور باتیں بھی شروع کر دیں تو وہ بھی اس میں آ جاتی تھی. اگر بھینس بھیں بھیں کرتی ادھر سے گزری تو وہ بھی آواز آ گئی اس کے اندر. اگر کتا بھونکتا ہوا گزرا وہ بھی آواز آ گئی اس کے اندر. اگر مونگ پھلی والا گزرا مونگ پھلی بیچتا ہوا وہ بھی آواز آ گئی اس کے اندر. یہ پرابلم ہوتی تھی کہ علامہ کی تقریر کے ساتھ ساتھ اس میں ان وانٹیڈ آوازیں بھی آ جاتی تھیں. غیر مطلوبہ آوازیں بھی اس ریکارڈنگ میں آ جاتی تھیں. یہ پرابلم ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ میرے گروپ کے لوگ جو بتائیں. دوسری آوازیں آ جاتی ہیں جن کو ہم نہیں سننا چاہتے وہ بھی آوازیں آ جاتی تھیں. جنہیں ہم نہیں سننا چاہتے وہ بھی آوازیں آ جاتی تھیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب اتنا سا ریکارڈر آپ کو کوئی تقریر پسند آئی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ریکارڈ کر لیجیے. آپ نے ریکارڈر لے کر آئے. میرے ریکارڈر سے ایک لیڈ نکلی اور آپ کے ریکارڈر کے ساکٹ کے اندر چلی گئی. سنا ہے نا آپ نے؟ دیکھا ہے نا؟ ادھر سے ایک لیڈ چھوٹا سا تار نکلا اور آپ کے ریکارڈر کے اندر چلا گیا. میں نے اس کو آن کیا, آپ نے آن کر دیا. اب آپ باتیں کرتے رہیے, باجے بجاتے رہیے, ہنگامہ ہوتا رہے, کتے بھونکتے رہے, بھینسیں چیختی رہے, مونگ پھلی والے آتے رہے جاتے رہے, سب کچھ اس ریکارڈ میں سوائے اس تقریر کے اور ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں آئے گا. کیوں اس میں آئی دوسری آواز؟ اس لیے کہ وہ انڈائریکٹ ریکارڈنگ تھی. کیوں نہیں آوازیں آئیں اس میں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ ریکارڈنگ تھی. ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں مگر صحابہ تک رسول کا پیغام کیسے پہنچتا تھا؟ رسول ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے, وہ بولتے تھے, صحابہ کرام سنتے تھے, دوسری آوازیں بھی کانوں میں پہنچتی ہوں گی جو پہنچی. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ پہنچی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. علی تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ زبان رسول علی کے دہن میں نہیں ہے, یہ رسالت کے ساکٹ سے ہدایت کی لیڈ نکل کر امام کے ساکٹ میں جا رہی ہے. اس لیے یہاں کسی بھی ڈسٹربنس کا سوال نہیں ہے. میں نے ایک بات آپ سمجھتی تھی, وہاں آئی آواز. یہ سیاست سننے کا مسئلہ تھوڑی ہے. اسرائیلی روایات کہاں آئی ہیں؟ ہمارے یہاں نہیں آئی, ادھر آئی. وہ خود کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایات ہمارے یہاں آ گئیں. کیوں آ گئیں؟ اس لیے کہ انڈائریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. ہمارے یہاں جو رسول نے کہا وہی آئی, دوسری کوئی آواز نہیں آ پائی. بس بات کو میں ختم کروں. رسول دنیا سے چلے گئے. ایک بزرگ تشریف لائے, ممبر رسول وہ بیٹھے ایک سیڑھی چھوڑ کر. کسی نے کہا رسول وہاں بیٹھتے تھے, کہا وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے, ایک سیڑھی چھوڑ کر بیٹھوں. یہ احترام تھا بھائی, اچھی بات ہے. وہی دنیا تشریف لے گئے. دوسرے صاحب تشریف لائے, ممبر میں 3 سیڑھیاں تھیں اتفاق سے, وہ ان سے بھی ایک سیڑھی نیچے تشریف فرما. ان کا وہ وہاں بیٹھے, اتنی بھی ہمت مجھ میں نہیں. پھر تیسرے بزرگ تشریف لائے, وہ آخری سیڑھی پر بیٹھے. اب جب علی کا دور آیا تو لوگ سوچتے بیٹھیں گے کہاں. یہ خبر نہیں تھی کہ جو جگہ چھوڑی گئی ہے وہ علی ہی کے لیے چھوڑی گئی ہے, وہ علی ہی کے لیے چھوڑی گئی ہے. وہ سمجھے تو زمین میں بیٹھیں گے, وقت ختم ہو گئی, آدھا منٹ سمجھے تو زمین میں بیٹھیں گے. علی تشریف لائے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, دوسری پر رکھا, تیسری پر رکھا, جا کر وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. وہ ڈائریکٹ ریکارڈنگ والی بات کو یاد رکھیے. لوگوں نے کہا آپ وہاں بیٹھ گئے, یہاں تو رسول بیٹھتے تھے. کہا کہ ہاں میں یہاں بیٹھا, میرے علاوہ کوئی یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتا.
کہا کیوں؟ کہا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو میری جگہ بیٹھے اور میری ہی بات نہ کہے اسے اللہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔ میں وہی کہتا ہوں جو رسول نے کہا، وہی کرتا ہوں کہ جو رسول نے کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پڑھنے والے اور آپ حضرات سے بھی میری التماس ہے کہ تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائے، تیرے ماننے والے میرے معبود بہت ہیں، تیرے رسول کے ماننے والے الحمدللہ بہت ہیں، لیکن رسول کے اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے۔ ان کی مدد فرما، ان کو دشمنوں پر غالب کر، یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ میں کبھی کسی فرقے یا مسلک کو بد دعا نہیں دیتا، میں ان کو بد دعا نہ دیتا اگر وہ معصوم بچوں پر ترس کھا رہے ہوتے، اگر وہ بےکس عورتوں پر ترس کھا رہے ہوتے، اگر وہ بے قصور انسانوں پر ترس کھا رہے ہوتے، حزب اللہ سے لڑ رہے ہوتے، میں کچھ نہ کہتا۔ اور بس آخر میں گفتگو میں یہاں تک یاد ہے گیا تو میں جملاس کر دوں کہ آپ کے امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتی، بالکل نہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں جب یہ پڑھتا تھا کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو یہودی چٹانوں کے پیچھے چھپیں گے، جا کر پہاڑوں کی چٹانوں کے پیچھے، تو وہ چٹان کہے گی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میں کہتا بھائی اس قوم نے کیا مصیبت ہے اس قوم کے ساتھ، سبھی ظالم گزرے، کون نہیں ظالم ہے، ان کے لیے کیوں خاص وہ بیان ہے کہ چٹانوں کے نیچے سے نکال کر، پتھروں کے پیچھے سے نکال کر انہیں قتل کیا جائے گا۔ لبنان میں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ یہ ہیں ہی اسرائیل جو بچوں پر ترس لگائے، بھوکے پیاسے بچے مر رہے ہیں، عورتوں پر ترس لگائے، سپلائی کے سارے راستے بند کر دیں، دواؤں کو نہ پہنچنے دیں، بےکس شہریوں کو گھیر کر بھوکا اور پیاسا مارنے کی جو سازش کر رہے ہوں، ان کو امام زمانہ اگر یہ سزا دیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ سب حضرات اللہ کی بارگاہ میں اس کے رسول کے وسیلے سے اور اہل بیت کے وسیلے سے یہ دعا فرمائیں کہ اس وقت اسلام کی عزت اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، اے غریبوں کی مدد کرنے والے، اے بےکسوں کی مدد کرنے والے، اے ان کی مدد کرنے والے جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، پالنے والے، زمین کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں مگر تیرا آسمان کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ان ناصرین کی، مجاہدین کی مدد فرما جن کی عزت سے اس وقت اسلام کی عزت وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس میں ابھی ڈاکٹر مولانا کلبے ساجد صاحب قبلہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلبے ساجد صاحب کی تقریر سماعت فرمائی، بصیرت افروز تقریر، اور انہوں نے اپنی تقریر کا خاتمہ لبنان کے مجاہدین کی کے فتح یابی کے لیے دعا کے ساتھ کیا۔ یہ وہیں سے شاعری کے سفر کا دوبارہ آغاز ہو کہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں مدد ہو اے خدا، فاطمہ زہرا کے صدقے میں مدد ہو اے خدا، بستیاں گھیرے ہوئے پھر لشکرے کفار ہے، بستیاں گھیرے ہوئے پھر لشکرے کفار ہے، قوت حیدر عطا کر تو حسینی فوج کو، قوت حیدر عطا کر تو حسینی فوج کو، آج حزب اللہ کو تیری مدد درکار ہے۔ آئیے حضرات اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے بھائی جو آج اسرائیلی درندوں کے سامنے نبرد آزما ہیں، اللہ مدد کے لیے امام زمانہ کو بھیجے، اللہ امام زمانہ کو ظہور کا حکم دے تاکہ ان مجاہدوں کی فتح یابی کا راستہ کھلے اور دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے۔ حضرات آج یہاں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے
باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے. اس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نظامت کروں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں مومنین سے کہ میں نہ تو لچھے دار نظامت کر سکتا ہوں، نہ مجھے آتی ہے اس طریقے کی نظامت. میری کوشش یہ ہے کہ میں شعراء کرام کا تعارف صرف 4 مصروں میں کراؤں اور ان 4 مصروں سے اپنی بات کہوں اور اسی سے بات آگے بڑھے. میں نہ بہت زیادہ بیچ بیچ میں شعر سنا کر آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، نہ اس وقت میں خیانت کرنا چاہتا ہوں جو شعراء کرام کے لیے معین ہے. ظاہر بات ہے آپ شعراء کرام کو سننے آئے ہیں، آپ نظامت کے فن سے لطف اندوز ہونے نہیں آئے ہیں. تو لہذا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کے شعر کے ایک شاعر کو زحمت دیتا ہوں. زحمت تو معاف کیجیے گا، میں زحمت نہیں کہتا ہوں، میرے منہ سے لفظ غلط نکل گیا. اصل میں یہ سعادت ہے ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے زحمت نہیں ہے، چاہے وہ سامع ہوں چاہے وہ پڑھنے والے ہوں. یہاں آنا یہاں پڑھنا سب ایک سعادت ہے، کسی کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے. آئیے گزارش کرتا ہوں 4 مصروں کے ساتھ کہ آج دربار حسینی میں ہے میلاد علی، آج دربار حسینی میں ہے میلاد علی، شب ہے 13 کی نئے رنگ میں مہتاب بھی ہے. آپ کے شہر کے شاعر کو بلاؤں جن کا نام یحییٰ بھی ہے، عباس بھی نایاب بھی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب یحییٰ عباس نایاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امیر المومنین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرے سلوات. 4 مصرے. سارے عالم سے ماورا ٹھہرے، سارے عالم سے ماورا ٹھہرے، ہم درے علم کے گدا ٹھہرے، ہم درے علم کے گدا ٹھہرے. اور کم اگر ہو مئے ولائے علی، کم اگر ہو مئے ولائے علی، دل رکے دم گھٹے ہوا ٹھہرے. منقبت کے چند شعر. بر آئی قلب خانہ داور کی آرزو، بر آئی قلب خانہ داور کی آرزو، یکجا ہوئی علی و پیمبر کی آرزو، یکجا ہوئی علی و پیمبر کی آرزو. اور جنت کی آرزو ہے نہ کوثر کی آرزو، جنت کی آرزو ہے نہ کوثر کی آرزو. ہم کو ہے بس غلامی حیدر کی آرزو، ہم کو ہے بس غلامی حیدر کی آرزو. اور ذکر علی کے ساتھ ہے ان محفلوں میں بھی، ذکر علی کے ساتھ ہے ان محفلوں میں بھی. پہنچی کہاں پر میسا مکمبر کی آرزو، پہنچی کہاں پر میسا مکمبر کی آرزو. کعبے کی سمت بنت اسد نے جو رخ کیا، کعبے کی سمت بنت اسد نے جو رخ کیا، دم توڑنے لگی در خیبر کی آرزو، دم توڑنے لگی در خیبر کی آرزو. اور بد نسل بھی علم کی تمنا لیے رہے، بد نسل بھی علم کی تمنا لیے رہے. اور خیبر میں ہم نے دیکھی ہے بے پر کی آرزو، خیبر میں ہم نے دیکھی ہے بے پر کی آرزو. اور عشق علی میں مست زمانے سے بے نیاز، کیا جانے کوئی کیا ہے قلندر کی آرزو، کیا جانے کوئی کیا ہے قلندر کی آرزو. وہ شعر دیکھیے کہ حج ہو کہ ہو طواف زچا خانہ علی، حج ہو کہ ہو طواف زچا خانہ علی. دو آرزو ہیں دونوں برابر کی آرزو، دو آرزو ہیں دونوں برابر کی آرزو، دو آرزو ہیں دونوں برابر کی آرزو. اور آ کر مدار عشق علی میں ہوئی ہے ایک، آ کر مدار عشق علی میں ہوئی ہے ایک. پتھر کی سوچ اور گلے تر کی آرزو، پتھر کی سوچ اور گلے تر کی آرزو.
اے کاش ہو تمام نہ ہجرت کی شب کبھی، اے کاش ہو تمام نہ ہجرت کی شب کبھی، کیا خوب تھی رسول کے بستر کی آرزو، کیا خوب تھی رسول کے بستر کی آرزو، اور اتنے خدا تراشے علی بھی تراشتا، اتنے خدا تراشے علی بھی تراشتا، پوری نہ ہو سکی کبھی آزر کی آرزو، پوری نہ ہو سکی کبھی آزر کی آرزو، اور چلتی درے بطول کے آتش زنوں پر بھی، چلتی درے بطول کے آتش زنوں پر بھی باقی ہے ذوالفقار کے اندر کی آرزو، باقی ہے ذوالفقار کے اندر کی آرزو۔ مقصد دیکھیے گا کہ نایاب شیر ہوتے رہیں گے لحد میں بھی، نایاب شیر ہوتے رہیں گے لحد میں بھی، دل سے لگی ہے مدحت حیدر کی آرزو، دل سے لگی ہے مدحت حیدر کی آرزو۔ شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب یحییٰ عباس نایاب صاحب۔ حضرات، میں ایک مرتبہ پھر سے رحمت دے رہا ہوں ایک خوشگلو شاعر کو، اور ان کے لیے پھر سے 4 مصرعے کی قدرت نے خدا نے بخشا ہے ان کو حسین تر لہجہ، خدا نے بخشا ہے ان کو حسین تر لہجہ، وہ لوٹتے ہیں کراچی کی محفلیں ساری، پڑھی تھی حمد خدا جس نے ابتدا میں شکیل، پھر ایک بار ہے اس شادمان کی باری۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شادمان سے کہ وہ تشریف لائیں، شادمان رضوی، اور اس بات وہ سلام پیش کریں، منقبت پیش کریں، ایک نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے آپ حضرات۔ در صلوات۔ یقیناً خدا پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو محمد وآل محمد سے متمسک ہیں۔ تو آج ہمارے آقا و مولا کا ظہور ہے اور اتنی خاموشی۔ لاسٹ ایئر جب میں آیا تھا تو بڑا جوش اور ولولہ تھا، آج بھی یقیناً کراچی میں کیا پوری کائنات میں یقیناً مولا علی کی جشن منایا جا رہا ہے۔ یا علی، یقیناً پوری کائنات میں مولا علی کی جشن کو منایا جا رہا ہے۔ تو ابھی بھی کراچی میں کافی محفلیں ہو رہی ہیں، میں کافی جگہ محفلوں سے ہوتا ہوا آیا، جو جوش اور ولولہ دوسری جگہ میں نے دیکھا وہ جوش اور ولولہ یہاں نظر نہیں آ رہا مجھے بالکل۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سماعتوں کو بیدار کروں۔ اگر آپ لوگ اس سماعتیں بیدار ہیں، اس کا امتحان لینے کے لیے صرف ایک مرتبہ خاص طور پر باب العلم اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و تندرستی کے لیے سب مل کر میرے نعرے کا جواب دیجیے گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر۔ جس کے دل میں جتنی مولا علی کی محبت ہوگی وہ یقیناً اتنی ہی بیداری کے ساتھ مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اور اتنی ہی بلند عرش والے بھی سنیں کہ آج مولا علی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر سب مل کر اتنی بلند درود پڑھے کہ واقعی عرش تک آواز جائے پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے لگتا ہے اب سماعتیں بیدار ہو گئی ہیں تو مولا علی کی شان میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، اجازت ہے قبلہ۔ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں
شمار کون کرے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے. علی کے وصف ہیں. کیا شان ہے میرے مولا علی کی کہ یہ سوچ کہیں نہ بنایا خدا نے اور علی. بہت توجہ آپ لوگوں کی. یہ سوچ کہیں نہ بنایا خدا نے اور علی. شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. یہ سوچ کہیں نہ بنایا خدا نے اور علی. شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. علی کے وصف ہیں. بڑی محبت. سماعتیں ابھی بھی بیدار نہیں ہوئی، جوش و ولولہ ابھی بھی نہیں ہے. مولا علی کی شان میں مزاج کو میں سمجھ گیا ہوں، آپ لوگ شاید، تو اس لیے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. کیا خبر کل ہم ہو نہ ہو، آج خوشی منا لیں مولا کی ولادت کی، مولا کے ظہور کی. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی. یہ فریضہ ادا کیجئے. یا علی. نہایت قابل محترم انڈیا سے آئے شاعر جناب رضا سرسوی اور علامہ نقی نقوی صاحب یہاں تشریف فرمائے اور دیگر شعراء. بہت توجہ چاہوں گا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے. توجہ یہاں رکھیں کہ لاکھ سجدے کیے جائیے، لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کہ لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے، یہ محمد کا فرمان ہے. ان کے گھر سے وفا کیجئے. لاکھ سجدے کیے جائیے،
پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے۔ یا علی علی مولا علی مولا، یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے۔ بہت توجہ طلب شعر ہے کہ مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ تمام مولائیوں کے لیے شعر ہے کہ مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ کفر ہے گر ولائے علی، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری حیدری، کفر ہے گر مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ آل محمد کی محبت میں جو مرا وہ شہید کہلایا۔ مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے۔ اور دو فریقین میں ایک ہی، اپنے بزرگوں کی بہت توجہ چاہوں گا کہ دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں۔ یا علی، کہ دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستوں۔ دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستوں۔ کون جنگے جمل، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے دوستوں۔ کون جنگے جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے۔ کون جنگے جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ اور بہت توجہ شعر کے لیے کہ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ جو علی سے عداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے۔